بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء اکرام اور معزز مہمانان عظام اور پردہ نشین مائیں بہنیں، اللہ بزرگ برتر نے اس مبارک رات میں جس کے بارے میں جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی رات ہے تو وہ شب برات ہے۔ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی رات ہے تو وہ شب برات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا ایک نام لیلہ مبارکہ بھی ہے، یعنی برکت والی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کا دوسرا نام لیلۃ الرحمت بھی ہے، یعنی رحمت والی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کا ایک نام لیلۃ الصدق بھی ہے، یعنی دستاویز والی رات، چیک والی رات، کہ اللہ کی طرف سے چیک عطا کیا جا رہا ہوتا ہے جہنم سے خلاصی کا اور جنت میں داخلے کا۔ یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ البراءت بھی کہا گیا ہے، چھٹکارے کی رات، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو عطا فرماتا ہے؟ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آقا کا نام لیا جائے، نلکھیڑا والوں کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ نلکھیڑا والے تو پیارے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو حضور پر درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ حضور کا نام لیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو بھائی پڑھیں ایک مرتبہ، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قبیلہ کلب کی بکریاں کتنی؟ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں جس قبیلے میں ہوتی تھیں وہ قبیلہ کلب تھا، اور کئی سارے کاشتکار لوگ بیٹھے ہوں گے، کئی سارے کاشتکار جن کے یہاں بکریاں رہی ہوں گی یا جن کے یہاں بکریاں اس وقت میں بھی ہوں گی، تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی کسی ایک بکری کے بالوں کو بھی گنا ہو۔ کوئی اگر ایسا ہو تو بتلائے، وہ ہاتھ اٹھائے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی ایک بکری کے بالوں کو گنا ہو۔ بھئی گنا کسی نے نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جنت کا ان کو پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی مبارک رات ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مشکات شریف میں جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 115 پر روایت موجود ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کیسی رات ہے؟
جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نبی جی آپ بتلائیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، یہ کیسی رات ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سنو، یہ وہ رات ہے جس رات میں اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے بچے پیدا ہوں گے ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں اس سال جتنے لوگ مرنے والے ہیں، جن کے نام ملک الموت کو دیے جانے ہیں، ان سب کے نام لکھ کر ملک الموت کے حوالے پوری لسٹ کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں آئی کہ کوئی انسان اپنے باغیچے میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی کیاری میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کرنے کے لیے نکاح نامے پر دستخط کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز خرید کر اپنے گھر لا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام اس رات میں مرنے والوں کو دے دیا گیا ہوتا ہے، مرنے والوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہوتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات، 3 لوگ موٹر سائیکل پر سوار اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ کسی کا سر کہیں پڑا، کسی کا ہاتھ کہیں پڑا، کسی کا پیر کہیں پڑا، پورا روڈ خون میں لتپت تھا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حوادث والی اور ایکسیڈنٹ والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کی شرک سے، کفر سے حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ اس لیے کہ شرک وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 7 میں تقریباً 18 نبیوں کا نام ذکر کیا، تقریباً 18 نبیوں کا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ یہ اتنے نبیوں کے نام ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کریں، اگر ابراہیم شرک کرے، اگر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یسع، ذوالکفل اور لوط اور ان میں سے کوئی بھی اگر شرک کرے، سب کے سب مل کر بھی اگر شرک کرے تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صاف اعلان کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ اللہ ہم سب کے شرک سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رہنے کی اور توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بھی چونکہ یہاں پردہ نشین ہیں اور وہ بھی میری آواز کو سن رہی ہیں، اس لیے بطور خاص میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اولاد دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتی، چند سال لگ جاتے ہیں، علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈاکٹر اور وید اور حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے، عملیات کروانے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بدعقیدہ نہ ہو جاؤ، اپنے ایمان کا سودا نہ کر دو۔ جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اگر حکمت ہوگی تو وہ اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہاری گود بھی ہری بھری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والی بنے، میری مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والی بنے، اپنے آنسو اپنے شوہروں کے سامنے بہانے کے بجائے، اپنی امیوں کے سامنے، اپنے اباؤں کے سامنے اپنے آنسو گرانے کے بجائے اللہ کے سامنے آنسو گرانے والیاں بنے۔ جس زمانے میں مائیں اپنے آنسو اللہ کے سامنے گراتی تھیں تو پھر وہ بیٹے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوا کرتے تھے، پھر وہ خواجہ
نظام الدین اولیاء ہوا کرتے تھے، پھر وہ خواجہ صابر کلیری ہوا کرتے تھے، پھر وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتے تھے۔ جب مائیں اللہ سے لو لگانے والیاں تھیں، جب مائیں اپنے آنسوؤں سے اپنے دوپٹوں کو تر کرنے والیاں تھیں، جب مائیں اپنے آنسوؤں سے مسلوں کو تر کرنے والیاں تھیں، جب مائیں وہ رات کو جلدی سونے والی اور صبح میں جلدی اٹھنے والی اور تہجد کو پابندی سے پڑھنے والی اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والی اور ذکر و اذکار اور تلاوت اور تسبیح اور درود شریف اور استغفار کا اہتمام کرنے والیاں ہوا کرتی تھی اور بطور خاص پردے کا اہتمام کرنے والیاں ہوا کرتی تھی، تو پھر وہ اللہ کے ولیوں کو جنم دینے والی مائیں ہوا کرتی تھی۔ اور جب سے ماؤں میں بگاڑ آیا، جب سے ماؤں میں چغلیاں آ گئی، غیبتیں آ گئی، گالیاں آ گئی، مائیں اپنی ساسوں کو اور اپنے سسر کو اور اپنے پڑوس والوں کو تکلیف دینے لگ گئی، تو پھر یقین مانیے کہ پھر ان کے بچے شیطان پیدا ہونے لگ گئے، ان کے بچے ابلیس کے گویا چیلے چپاٹے پیدا ہونے لگ گئے۔ میں بتلاؤں آپ کو، آپ نے نام سنا ہوگا او نلکھیڑا والوں، آپ تو بڑے دیوانے ہو، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے سنا ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑے اللہ کے ولی، سلطان الہند، سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک سفر سے وہ لوٹ کر آئے، ایک سفر سے بڑا لمبا سفر انہوں نے کیا، سردیاں برداشت کی، گرمیاں برداشت کی اور ڈھیر ساری مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ بڑا لمبا سفر طے کر کے وہ سردیوں میں اپنے آپ کو ٹھٹرتے ہوئے اور بارش میں اپنے آپ کو بھگوتے ہوئے اور گرمیوں میں اپنے آپ کو جھلساتے ہوئے سفر پورا کر کے جب گھر لوٹے، ہندوستان کا سفر، اس زمانے کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال یہ سب کے سب جس میں شامل تھے، اس زمانے کے ہندوستان کا سفر طے کر کے جب وہ گھر لوٹے تو امی جان نے دیکھا کہ میرے بیٹے معین الدین کا چہرہ بڑا حشاش نظر آ رہا ہے۔ ارے وہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ تھا، وہ چہرہ انور، وہ چہرہ مبارک جس کو نمازوں کا نور ملا ہو، جس کو راتوں کا سرور ملا ہو، جسے تہجد کا نور ملا ہو، جسے اللہ کے کلام کی تلاوت کا نور ملا ہو، ایسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس طرف نکل گئے ایمان کا نور پھیلاتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے جب گھر آئے تو ماں ہوتی ہے، سنیں میری مائیں بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنیں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کو کہیں کانٹا چبھا ہو اور بیٹا نہ بتا رہا ہو، بیٹے کو کہیں کانچ چبھ گیا ہو اور بیٹا نہ بتا رہا ہو، بیٹے کی کسی سے انبن ہو گئی اور بیٹا نہ بتا رہا ہو، بیٹے کے سر پر قرضہ سوار ہو، بیٹا نہ بتا رہا ہو، کوئی بھی رنج، غم، ٹینشن ہو اور بیٹا نہ بتائے، پھر بھی ماں وہ ماں ہے جو بیٹے کی کھلی کتاب کو پڑھ لیتی ہے۔ بیٹا اپنی کوئی بات اپنی ماں سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ ماں بیٹے کے ہر ایک سکھ اور ہر ایک دکھ کو جان رہی ہوتی ہے، اور کیوں نہ جانے 9 مہینے جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال جو اس نے اپنی گود میں اپنے اس معصوم ننھے منھے بچے کو اس نے دودھ جو پلایا ہے، جو اس نے ایک نقل و حرکت کو، پیشانی کے بل کو، پیشانی کے شکن کو جو اس نے دیکھا اور بھانپا ہے، تو وہ ماں کیوں نہ جانے گی۔ تو ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، چہرے پر ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند اتر آیا ہو، چہرے پر ایسا لگ رہا ہے جیسے ستارے بوسہ لے رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ بیٹے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا امی جان میں کیا بتلاؤں، اس سفر میں تو کمال ہو گیا، کہا بیٹے بتلاؤ مجھے کیا ہوا؟ کہا امی جان بات یہ ہے کہ میں جدھر نکلا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے نور کا اجالا پھیلاتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے امی جان دراصل بات یہ ہے کہ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کامیابی عطا فرمائی ہے وہ کسی اور سفر میں مجھے نہیں ملی۔ کیا کامیابی ملی؟ کہنے لگے امی جان اس سفر میں ہوا یہ کہ دراصل 7 لاکھ غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔
7 لاکھ نئے مسلموں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی ہے کہ اب وہ اچھی نیکی والی زندگی گزاریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے ولی، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، جب اس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم فرزند نے جب یہ بات کہی تو وہ ماں کہنے لگی بیٹے سن میری بات، اس میں دراصل کمال تیرا نہیں ہے، اس میں کمال میرا ہے، اس میں دراصل کمال تیرا نہیں ہے، اس میں تو دراصل کمال میرا ہے۔ وہ بیٹے ایک دم چونک گئے، خواجہ چونک گئے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ کہنے لگے امی جان اتنا تو مجھے یقین ہے، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی۔ دیکھو ماؤں ذرا سمجھو کہ بیٹے کو یقین ہے کہ اس کی ماں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہی تو تعلیم اسلام نے دی ہے، یہی تو قرآن نے سکھایا ہے، یہی تو حدیث نے سکھایا ہے۔ قرآن نے سکھایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہو۔ حدیث نے یہ سکھایا کہ سچ بولو اس لیے کہ سچ جنت تک لے جانے والا ہے، جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس عظیم فرزند ارجمند نے کہا کہ امی جان اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن میں آپ کا نادان بیٹا ہوں، میں آپ کا نادان بیٹا ہوں، مجھے بات سمجھ نہیں آئی، سفر کی مشقتیں میں نے برداشت کی، گرمی سردی بارش سب میں نے ایک کی، ساری بھوک پیاس کی شدتیں میں نے برداشت کی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کمال تیرا نہیں ہے کمال میرا ہے۔ میں آپ کا نادان بیٹا ہوں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس عظیم سپوت کے عظیم ماں نے بڑا پیارا جواب دیا جو ہر ایک ماں کو اپنے دل پر لکھنے کا وہ جواب ہے۔ اس عظیم ماں نے کیا جواب دیا؟ اس عظیم ماں نے جواب دیا کہ بیٹے دراصل بات یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا اور شیر خالدی کے زمانے میں تھا، 2 سال تک دودھ پینے کی مدت میں تھا، جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تو بیٹے میں ویسے ہی بے پردہ ہو کر تجھے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، ویسے ہی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بلکہ میری عادت یہ تھی کہ جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا میں پردے کا اہتمام کرتی، اور پردے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ میں پہلے وضو کرتی تھی، اور وضو کرنے کے بعد پھر تجھے اپنے سینے سے لگاتی، آنچل میں چھپاتی اور دودھ پلاتی۔ گویا میں نے تجھے صرف دودھ نہیں پلایا بلکہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور پلایا ہے۔ یہ وہ ولایت کا نور ہے میرے پیارے بیٹے جسے تو جدھر لے کر نکل گیا ادھر ایمان کے نور کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ میری مائیں، میری بہنیں سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، کیا عظیم مائیں تھیں وہ، ان کے بھی سسرال تھے، ان کے بھی میکے تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی گھر کی یہی کام کاج تھے جو کام کاج آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہی جھاڑو پوچھے برتن کپڑے لتے یہ سب کام ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دراصل بات یہ ہے کہ زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا، اور ہم بے ڈھنگ کے طریقے سے زندگی جی رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی جینے کا قرینہ سیکھ لیا تھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر کامیابی ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جعل الذل والصغار علی من خالف امری، کہ ذلت، رسوائی، پستی، ذلت، ہزیمت، شکست، رسوائی یہ اس کا مقدر ہے جو آقا فرما رہے ہیں جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر
جو میرے امر کی، میرے حکم کی، میرے طریقے کی مخالفت کرے۔ میرے بھائیو، ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پستی، اس سب کا سبب یہ بخاری شریف کی اس حدیث کے جملے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو میرے امر کی، میری سنت کی، میرے طریقے کی مخالفت کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رفعت ملے، ہم چاہتے ہیں کہ سر اٹھا کر جیے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت والی زندگی جیے، تو اسے چاہیے کہ وہ آقا کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی جینا سیکھ لے۔ جو بھی آقا کے طریقے کے مطابق، آقا کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی جیے گا، یقیناً عزت اور سر بلندی اس کا مقدر ہے۔ دیکھو، میں 2-4 مثالیں پیش کرتا ہوں، وقت تو ویسے کافی زیادہ ہو چکا ہے، لیکن 2-4 مثالیں پیش کرتا ہوں چونکہ اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اور آپ یہاں اس نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ آج کل تو جلسوں کا اتنا سیزن چل رہا ہے، اتنا سیزن، کل اس وقت انہوں نے آشٹا سے بھی 10-20 کلومیٹر آگے تھا، اس سے پہلے راجستھان میں تھا، اس سے پہلے میں شاہپور میں تھا، اور ابھی اس کے بعد پھر مسلسل سفر پر سفر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جب اس موقع پر ہم سیرت النبی کے عنوان پر جمع ہوئے، دیکھو ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہاں موقع تو شب برات کا ہے۔ بھئی آج رات کون سی ہے؟ شب برات۔ بھئی آج رات ہے شب برات، لیکن عنوان دیا ہے مولانا رضوان صاحب نے جلسہ سیرت النبی، عنوان دیا ہے جلسہ سیرت النبی، جبکہ سیرت النبی کے جلسے عام طور پر لوگ کب کرتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ پھر عام طور پر سیرت النبی کے جلسے کب ہوتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ہمارا سیرت النبی کا جلسہ وہ ہو رہا ہے شعبان المعظم میں، جبکہ رمضان مبارک کے 15 دن بچ رہے ہیں۔ کیوں؟ ذرا اس پر غور کیا آپ نے؟ جہاں تک میں نے غور کیا وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہم پیارے نبی سے وہ سچی پکی محبت اور عشق کرنے والے ہیں جو آقا کی سیرت صرف ربیع الاول میں بیان نہیں کرتے، ہم تو 12 مہینے آقا کی سیرت بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو آقا کی سیرت کو 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن، 29 دن، 31 دن اور ہر ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آقا کی سنتوں اور آقا کی سیرت کو بیان کرنے والے اور اپنے سینے سے لگانے والے لوگ ہیں۔ تو پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی 2-4 باتیں آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ ایک موقع پر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا، اعرابی، دیہات کا رہنے والا، وہ آیا اور آ کر وہ کہتا ہے کہ آپ نبی ہو، آپ اللہ کے نبی ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے کہ جیسے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آقا کی نبوت پر ایمان لائیں، ویسے ہی نبی کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت پر ایمان رکھے، وہ اپنے نبی ہونے کا یقین رکھے۔ تو آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی۔ اس نے کہا کون گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے نبی؟ یہ آپ کے ساتھ والے؟ نہیں، یہ نہیں، آپ کے جو ساتھ والے وہ تو آپ کا گیت گائیں گے، وہ تو آپ کا راگ الاپیں گے، یہ نہیں، یہ جو آپ کے ساتھ یعنی کون؟ ارے وہ آپ کے ستارے، یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ یہ نہیں، کوئی ہے ایسا ان کے علاوہ کوئی ہے گواہی دینے والا؟ آقا نے فرمایا اچھا وہ جو کھجور کا درخت دکھ رہا ہے، اس کھجور کے درخت پر جو کھجوروں کا خوشہ لگا ہے، کھجور کے درخت پر جو کھجوروں کا خوشہ لگا ہوا ہے، اگر وہ گواہی دے گا تو مانے گا؟ وہ کھجور کا درخت، اگر وہ کھجور کے درخت کا کھجور کا خوشہ وہ اگر میری نبوت کی گواہی دے گا تو مانے گا؟ اس نے کہا ہاں گواہی اگر وہ دے گا تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی، اور میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ آقا نے فرمایا سچ بول رہا ہے؟ 100% سچ بول رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل پکی بات۔ آقا نے ادھر اشارہ کیا
آقا نے کہا نا سبحان اللہ، آقا نے ادھر اشارہ کیا، کھجور کا درخت وہاں، آقا نے ادھر اشارہ کیا کھجور کے درخت کے خوشے کی طرف، ادھر 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 کھجور کے درخت کا وہ خوشہ کھجور سے اترا، جیسے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کوئی انسان اتر رہا ہوتا ہے، ایسے وہ کھجور کے درخت کا خوشہ وہ نیچے اترا، اترتا ہوا چلتا ہوا آیا آقا کے سامنے، وہ بدو ہے وہاں پر وہ کھجور کے درخت کا خوشہ وہ 3 مرتبہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 3 مرتبہ اس نے گواہی دی اور کھجور کے درخت کے خوشے کو آقا نے اشارہ کیا جا واپس چلا جا، وہ خوشہ ادھر گیا، وہ جو دیہاتی آیا تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک اور موقع کی بات مجھے یاد آئی، ایک اور موقع پر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک دیہات کا شخص آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ وہ جو ببول کا درخت ہے نا، وہ جو ببول کا درخت ہے، اگر وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں مانوں گا کہ آپ نبی ہو۔ آقا نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے، مانے گا؟ آقا نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے، مانے گا؟ اس نے کہا ہاں میں مانوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ببول کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا، ببول کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے JCB ہوتی ہے زمین کو کھودتی ہوئی آتی ہے، وہ ببول کا درخت زمین کو کھودتا ہوا چل کر آیا۔ 3 مرتبہ اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بدو ایمان لاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ آقا فرماتے کہ مجھے نبوت جو عطا کی گئی، نبوت جو میری ظاہر کی گئی، غار حرا میں میرے پاس جو وحی آئی، اس سے پہلے کا حال میں بتلاؤں، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، جب میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا کہ آپ پر اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام، آپ پر اللہ کی رحمت، آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ میرے آقا ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، جب آقا کی عمر مبارک 12 سال تھی، بھائی آقا کی عمر مبارک کتنی؟ بھائی 12 سال۔ بھائی آپ کہیں کہ میں بات ختم کر دوں، نیند آ رہی ہے تو بات ختم کر دوں، بھائی چلنے دیں، آگے چلنے دیں۔ بھائی آپ کہیں تو بات ختم کروں، آپ جب کہیں گے میں بات ختم کر دوں، اس لیے کہ مجھے بھی نیند آنے لگ رہی تھی۔ بھائی آپ کہیں تو ختم کر دیں، نہیں چلنے دیں۔ اچھا میں تو ویسے تھکا آیا ہوں، پھر آگے پھر مجھے تو واپس سفر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ ارے کوئی بولو نا، ارے آپ بولو گے تو میں بولوں گا، اور آپ نہیں بولو گے تو میں بولوں گا کہ آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 12 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال، اور آقا چچا ابو طالب کے ساتھ وہ ملک شام کا سفر طے کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تجارت کا قافلہ ہے، چچا ابو طالب بھی ہیں اور قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بزنس مین وہ ساتھ میں چلے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے درمیان میں جہاں ایک بڑا سا درخت تھا اور ایک کٹیا بنی ہوئی تھی، ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا جہاں پر ایک راہب رہتا تھا اور وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا عیسائی مذہب کے مطابق۔ تو جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو وہ جو راہب یعنی کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا کو تیاگ کر مالک کو یاد کرنے والا، اس کو کہتے ہیں راہب۔ تو وہ جب قافلہ وہاں جا کر رکا تو وہ جو راہب تھا وہ اندر سے نکل کر آیا، وہ اپنے عبادت خانے میں سے وہ نکل کر آیا اور لوگوں کو الگ ہٹاتے ہوئے، ادھر ادھر کرتے ہوئے، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، ادھر کیا کسی کو ادھر کیا، کسی کو ادھر کیا کسی کو ادھر کیا، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ تو وہ راہب آتا ہے اور سب کو الگ تھلگ کرتے ہوئے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک پکڑتا ہے اور کہتا ہے ھذا سید العالمین، کہو نا سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ کہتا ہے ھذا رسول رب العالمین، کہو نا سبحان اللہ۔ تیسرا جملہ کہتا ہے ھذا یبعث اللہ رحمتا للعالمین۔ 3 جملے اس نے کہے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟
بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گئے؟ بھائی کتنوں کو سمجھ میں آیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گئے؟ نہیں آیا تو پھر اللہ کا کلام سمجھ میں آتا؟ بھائی اللہ کا کلام سمجھ میں آتا؟ آتا کیا؟ قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سنا کوئی؟ قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سنا کوئی؟ آتا سمجھ میں؟ بھائی نہیں آتا نا؟ ارے بولو نا ہاں، یا تو ایسے ہلاؤ یا ایسے ہلاؤ. بھائی نہیں آتا نا سمجھ میں؟ زندگی کتنی گزر گئی؟ کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال. زندگی ایسے ہی گزر جائے کہ اللہ کا کلام نہیں سمجھا تو کیا سمجھا میرے بھائی؟ دعائیں قنوت روزانہ پڑھتے ہیں فکر میں، دعائیں قنوت کا ترجمہ نہیں آتا. دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ترجمہ نہیں آتا. وہ دیکھو ابھی بچے آئے تھے، نماز جنازہ پوری ترجمے کے ساتھ سنا کر گئے. نماز جنازہ پوری ترجمے کے ساتھ سنا کر گئے. یہ اور بات ہے کہ وہ ترجمہ بھی اکثروں کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے مائک ایسے لگا دیا تھا، یوں لگا دیا تھا، منہ میں مائک لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے اکثروں کو شاید وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. ارے دعائے قنوت کا ترجمہ ہم کو نہیں آتا، دعائے معصورہ کا ترجمہ نہیں آتا، تشہد کا ترجمہ نہیں آتا، درود شریف کا ترجمہ نہیں آتا. کیسے عاشق رسول ہو؟ درود شریف کا ترجمہ نہیں آتا، کیسے عاشق رسول ہو؟ کیسے عاشق رسول ہو؟ عشق رسول کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے، توجہ سے سننا، ایک مرتبہ آقا کیا فرما رہے؟ ارے بولو نا. ایک مرتبہ آقا وضو فرما رہے، چار نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آتے ہیں اور آپ کے وضو کے پانی کو ایسے ہی اچھیلتے ہیں. چہرے انور سے ٹپکتا ہوا پانی، مبارک ہاتھوں سے ٹپکتا ہوا پانی، سر مبارک سے ٹپکتا ہوا پانی وہ ہاتھوں میں سے جھیلتے ہیں. کوئی اپنے چہرے پر ملتا ہے، کوئی اپنے سر پر ملتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پر ملتا ہے، کوئی اپنی پنڈلیوں پر ملتا ہے، کوئی اپنے پیٹ پر پیٹھ پر ملتا ہے. آقا نے پوچھا ایسا کیوں کرتے؟ آقا نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، نبی جی آپ سے محبت ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں. نبی جی آپ سے محبت ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں. آقا نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت اس لیے کرتے ہو تو سنو، اگر مجھ سے محبت ہے تو جب بولنا سچ بولنا. کہو انشاءاللہ. جب بولنا سچ بولنا. اور مجھ سے محبت ہے تو سنو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت مت کرنا. کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور آقا نے فرمایا مجھ سے محبت ہے تو سنو، کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا. کہو نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ نبی جی کون؟ آقا نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، وہ ایمان والا نہیں. ایمان والا تو اسے کہتے ہیں، مسلمان تو اسے کہتے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو، سلامت ہو، مامون ہو. تو میرے بھائیو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آقا سے محبت کی وجہ سے آقا کے وضو کے پانی کو کوئی اپنے ہاتھ پر ملتا، کوئی اپنے چہرے پر ملتا، کوئی اپنے سر پر، کوئی اپنے پیٹھ اور پیٹ پر ملتا. لیکن آقا نے فرمایا کہ اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے. صرف زبانی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل پر آنا پڑے گا، آقا کے طریقوں پر آنا پڑے گا، آقا کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا. تب جا کر اپنے دعوے میں سچے کہلاؤ گے. ورنہ تو جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ. خود خدا نے فرمایا ہے قرآن میں، خود خدا نے فرمایا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. تو میرے بھائیو صرف زبانی جمع خط سے کام نہیں چلنے کا. آقا کے طریقوں کو جب تک زندگی میں نہیں لائیں گے، آقا کی سنتوں کے مطابق جب تک اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالیں گے،
تب تک ہم اپنے دعوے میں جھوٹے کہلائیں گے۔ بھائی آقا کا چہرہ سب کو پسند ہے کہ نہیں؟ پھر آقا کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا، صاف صاف بولو نا، کیا آقا کے چہرے انور سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ ہو سکتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، جو چاند سرخ بھاری دار لباس میں میرے سامنے تھا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، جو چاند آسمان پر تھا۔ لیکن یہ چاند کون تھا؟ یہ چاند کون تھا؟ یہ چاند وہ تھا، یہ چاند وہ تھا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ عرش ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ تو ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتے ہیں کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، پھر آخر مجھے یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ چاند تو اس چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور کسی نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہیں جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، بھائی آقا کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ ہو سکتا ہے؟ بھائی آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں چہرے انور دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی ہے حضرت سمات، ان کو کسی نے کہا کہ وہ مکہ میں ایک شخص ہے، اس سے مت ملنا، اس کو جنون ہے، وہ پاگل ہے، اس کو جنات کے اثرات ہیں، وہ پاگل پن کے دورے اس کو پڑتے ہیں، اس سے مت ملنا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ہوا سے اور یہ جنات اور اثرات کا علاج کرتا ہوں، کچھ میں کیا کہوں، میں آپ کے لفظوں میں جان تیری جس کو کہتے ہیں، بھائی میں جان تیری ذرا کرتا ہوں اور یہ اثرات وغیرہ کا علاج میں کرتا ہوں، تو کیوں نہ مجھے ملنا چاہیے، اگر کچھ اثرات ہوں گے تو میں علاج کر دوں گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اسی جذبے سے وہ آتے ہیں کس کے پاس آتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کچھ جنون جنات وغیرہ کے کچھ اثرات ہیں، کچھ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، جنات لگے ہوئے ہیں آپ کو؟ اگر ہے تو بتلاؤ، میں علاج کر دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له اما بعد۔ بس اتنا ہی حضور نے پڑھا، اتنے میں کہتے رکو ذرا رکو، کیا ہوا؟ کہ پھر سے ایک بار پھر سے پڑھ کر سنائیے۔ ایک بار پڑھ کر سنایا، پھر کہتے ایک بار اور سنائیے، 3 مرتبہ سنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا، میں نے جوتشوں کا کلام بھی سنا، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا، میں نے ہر ایک کا کلام سنا، لیکن قسم خدا پاک کی آپ کا کلام تو ان میں سے کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ آپ کا کلام تو معانی کے سمندر کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ کے کلام کی گہرائی اور گہرائی کا تو کیا کہنا، ایسا کلام تو میں نے کسی کا سنا ہی نہیں۔ ایک کام کیجئے، آپ تو اپنا ہاتھ ادھر بڑھائیے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں آیا تو آپ کا علاج کرنے تھا، لیکن حقیقت میں میرا علاج ہو گیا۔ فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ میں نے عربی کے جملے آپ کے سامنے پڑھے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا؟ اللہ کا کلام سمجھ میں آتا؟ عربی تراویح پڑھتے کتنے سال ہو گئے؟ وہ بزرگ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے 80 سال ہو گئے ہوں گے، شاید 80 سال کی عمر ہوگی۔ کچھ بیٹھے ہیں ایسے جن کی عمر 60 سال لگ رہی ہے، کچھ ایسے جن کی عمر 50 سال لگ رہی ہے۔ وہ 20 سال سے 40 سال سے 50 60 70 سال سے تراویح سن رہے ہیں، لیکن سمجھ میں کیا آیا؟ کوئی ایک سورت کا ترجمہ بھی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو کب تک یہ غفلت؟ جب ہم نہیں سمجھیں گے تو اپنے دوستوں کو، ہمارے ملنے والوں کو ہم کیا سمجھائیں گے کہ اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو یہ کلام کتنا عجیب، یہ کتنا عجیب کلام کہ عمر جیسا فولاد وہ سنے،
تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی دار ارقم لے کر چلو، میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ ابو جہل جیسا، عتبہ، شیبہ، وہ اس زمانے کے سرغنے، وہ چپ کے تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں، وہ دیواروں کے آڑ میں، پیلروں کی آڑ میں کھڑے ہوتے تھے اور آقا کی تلاوت سنتے تھے۔ آخر کوئی تو بات ہے اس اللہ کے کلام میں۔ میرے بھائیو، آج پختہ عزم کرو کہ اللہ کا کلام سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کیسے سمجھیں گے؟ خود سے سمجھ جاؤ گے نہیں نا؟ اس کے لیے یہ علماء کا دامن پکڑنا پڑے گا، بھائی بولو نا، علماء کا دامن ارے نہیں چھوڑیں گے، علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، زور سے بولو نا، علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ان سے اللہ کا کلام سمجھیں گے، اس کے لیے ان کی خوشامد کرنی پڑے گی، ان کی منت سماجت کرنی پڑے گی، کچھ تھوڑا ارے نہیں سمجھے، کچھ تھوڑا مسافے میں، ارے نہیں سمجھے، تھوڑا مسافے میں ہدیہ پیش کرنا پڑے گا، کبھی ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، کبھی سبزی ان کے گھر پر پہنچانا پڑے گی، کبھی پھل فروٹ ان کے گھر پر لے جانے پڑیں گے۔ جب بیمار ہو جائیں تو کچھ پھل فروٹ لے کر جائیں گے اور ان کی عیادت کرنی پڑے گی۔ روزانہ ان سے 1 گھنٹہ لو، روزانہ کتنا گھنٹہ؟ 1 گھنٹہ لے لو، 1 گھنٹہ لو اور اللہ کا کلام سمجھو، ارے سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہم بھی سسنیر میں، اب تو سسنیر میں آپ کے قریب آ گئے، اب تو بار بار آپ کو پریشان کرتا رہوں گا میں۔ پہلے تو 350 کلومیٹر دور تھا، سیندوا میں بیٹھا ہوا تھا، تب بھی کبھی پریشان کرتا تھا، اب تو آپ کے بالکل قریب میں آ گیا ہوں، اب تو بار بار آپ کو پریشان کروں گا۔ ارے پریشان ہونے کے لیے تیار ہو نا انشاءاللہ۔ تو ہم بھی سسنیر مدرسے میں اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن یعنی کہ تفسیر پہ اللہ کا کلام سمجھنا، درس قرآن ہم بھی کرتے ہیں ہر ہفتے میں 1 گھنٹہ، ہر ہفتے میں اتوار کے دن عشاء کے بعد، اور اس کو اپنے چینل پر ہم لائیو بھی چلاتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے بھی آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام سنو میرے بھائی کو، سمجھو۔ اپنے چینل پر ہم ہر ہفتے 1 گھنٹہ اللہ کا کلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی کو۔ جب اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھو گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، مزہ آئے گا۔ جیسے ابھی آپ سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے، آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں بند مت کرو، چلنے دو۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا تو آپ حافظ صاحب کی جان نہیں کھاؤ گے، بلکہ آپ ان کو کہو گے کہ آج 1.5 پارہ ہی کیوں پڑھا، آج 3 پارے پڑھنے تھے آپ کو، آج 3 پارے کیوں پڑھے، آج تو اور پڑھتے چلے جاتے، 5 پارے پڑھتے تھے آپ، اس لیے کہ سمجھ رہے ہوتے۔ جب نہیں سمجھ رہے ہوتے تو 2 منٹ کا خطبہ سننا بھی مشکل لگتا ہے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے کی فلم دیکھنا بھی آسان لگتا ہے۔ اور صحیح کہہ رہا ہوں نا، 2 گھنٹے کی فلم دیکھنا بھی آسان لگتا ہے۔ یہ نوجوانوں کو میں کہوں گا، یہ نوجوان جو طبقہ بیٹھا ہے یہاں پر، اس کو میں کہوں گا، او میرے نوجوان دوستو، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ، اپنے کانوں کو زنا سے بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو زنا سے بچاؤ، اپنے دل کو زنا سے بچاؤ، اپنے دماغ کو زنا سے بچاؤ، اپنے پیروں کو زنا سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجنبیہ کو دیکھنا، گندی تصویروں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، گندی باتوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، گندی باتوں کو بولنا یہ زبان کا زنا ہے، اور ناجائز چیزوں کو پکڑنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، گناہ کے اڈوں کی طرف چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے، دل میں گندے خیالات کا لانا یہ دل کا زنا ہے، دماغ میں برے خیالات کو لانا یہ دماغ کا زنا ہے۔ اس لیے او میرے نوجوان دوستو، دیکھو مجھے یاد آیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔
ولیوں کو ہم مانتے ہیں، وہ ولیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں ہم کہتے ہیں کہ برحق ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اے نوجوان دوستو ذرا سنو، توجہ سے سنو، جب یہ جوان ہوئے تو ایک دن امی جان سے کہنے لگے، امی جان آج 20 راتیں مسلسل ہو گئی ہیں، ہر رات مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، 20 راتیں مسلسل ہر رات خواب میں آقا کا دیدار۔ کیا وہ پاکیزہ دل اور دماغ اور کیا پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ وہ آنکھیں تھیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور ایک رات میں 20 راتیں مسلسل۔ میری مائیں بہنیں سنے، جب ماں نے یہ سنا تو ماں نے کہا بیٹے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ کہنے لگے امی جان آپ کا حصہ کیسے؟ کہنے لگی کہ بیٹا بات یہ کہ جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا تو پہلے وضو کرتی تھی اور 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی، اس کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی۔ میری مائیں بہنیں جب باوضو رہنے والی بن جائیں، پاک رہنے والی بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والیاں بن جائیں، درود پاک کثرت سے پڑھنے والی بن جائیں، تو پھر ان کے نوجوانوں کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ او میرے نوجوان دوستو، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کا کلام سمجھنے والے بنو، اللہ کا کلام سمجھنے والے بنو۔ تو ان علماء سے بھی سمجھو، اور ہر اتوار کو ہمارا جو درس قرآن لائیو ہوتا ہے تو اس سے بھی جڑو، اس میں بھی سنو سمجھو تاکہ اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں آئے۔ میرے بھائیو کھیتی باڑی ہم نے خوب سمجھ لی، دکانداری ہم نے خوب سمجھ لی، دنیا کو ہم نے خوب سمجھ لیا، مکاریاں عیاریاں چالاکیاں اور سیاستیں ہم نے خوب سمجھ لی، نہیں سمجھا تو اللہ کا کلام نہیں سمجھا۔ تو وہ راہب ارے بھائی سنو گے نا اللہ کا کلام، سمجھو گے نا اللہ کا کلام۔ وہ راہب نے کیا کہا؟ راہب نے 3 جملے کہے، کیا کہا؟ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ پہلا جملہ دیکھو ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلا جملہ اس نے کہا ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ کہو سبحان اللہ، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ دوسرا جملہ اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ تیسرا جملہ اس نے کہا ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کہی، توجہ سے سننا، جب اس نے اتنی بڑی بات کہی تو وہ جو بڑے بڑے قریش کے لوگ تھے نا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے مشائخ، تو وہ کہنے لگے کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ تمام جہانوں کے پیغمبر، تمام جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے، تجھے کیسے پتا؟ توجہ سے سننا اور ایک ساتھ سبحان اللہ کہنا۔ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تم اس گھاٹی سے اتر کر آ رہے تھے، وہ گھاٹی دور کی گھاٹی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ گھاٹی، اس سے جب تم اتر کر آ رہے تھے تو وہاں سے یہاں تک جتنے پتھر، چٹانے اور جتنے درخت درمیان میں آئے وہ سب انہیں سجدہ کر رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے بطور سلامی کے یہ سجدہ بس نبیوں کو کیا کرتے ہیں۔ جب اتنی بڑی بات کہی تو سب ہکا بکا رہ گئے، سب حیران رہ گئے۔ تو اس نے کہا تم جانا مت، تمہاری دعوت ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ قافلہ آتا تھا اور گزر جاتا تھا، کوئی پوچھ پرکھ ان کی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی ان کی دعوت نہیں، کوئی ان کو پانی کا نہیں پوچھتا تھا، کوئی ایک لقمے کو نہیں پوچھتا تھا، لیکن میرے آقا ان کے ساتھ ہے نا، میرے آقا ان کے ساتھ۔ جبکہ عمر مبارک صرف کتنی 12 سال میرے آقا چونکہ ساتھ میں تھے، تو ان سے کہا کہ تمہاری دعوت ہے۔ اس نے اچھا بہترین کھانا بنوایا،
کھانا جب بنوایا، کھانا تیار ہو گیا، اس کے بعد وہ آیا ادھر کہ بھائی سب یہیں موجود ہیں، سب موجود ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں سب تو ہیں لیکن وہ نہیں ہیں، سب تو ہیں لیکن وہ نہیں ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، انہیں بلا کر لاؤ، انہیں بلا کر لاؤ۔ کہاں گئے؟ تو اونٹ چرانے کے لیے گئے، اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انہیں بلا کر لاؤ، جس کے صدقے میں کھاتے ہو اسے بھول جاتے ہو، جس کے صدقے میں کھاتے ہو اسے بھول جاتے ہو۔ او میرے نلکھیڑا والے بھائیو اور قرب و جوار والے بھائیو، جس کے صدقے میں کھاتے ہو اسے بھول جاتے ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے صدقے میں کھاتے ہو اسی کو بھول جاتے ہو۔ میرے آقا کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں، میرے آقا کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں۔ میرے آقا کے صدقے میں یہ زمینیں بنائی گئی، آسمان بنائے گئے، یہ سورج اور چاند چمکائے گئے، یہ ستاروں کے قمقمے لگائے گئے، یہ شجر، یہ حجر، اور یہ لیل اور یہ نہار، اور یہ شمس اور یہ قمر، یہ سب چیزیں جو بنائی گئی میرے آقا کے صدقے میں بنائی گئی۔ میرے آقا کا چہرہ، بھائی میرے آقا کا چہرہ سب کو پسند ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا، کس کس کو پسند ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ بھائی میرے آقا کا چہرہ ہر ایک کو پسند ہے یا نہیں؟ تو بھائی میرے آقا کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ارے بھائی میرے آقا کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ذرا بولو نا، زور سے بولو نا، تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا۔ تو اب وہ جن کے چہروں پر مجھے داڑھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو میں ان کو کیا کہوں؟ میں عاشق رسول کہوں یا نہیں کہوں؟ میں ان کو عاشق رسول کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ ارے آپ بتاؤ نا، ارے آپ بتاؤ نا، وہ رکھیں گے نا داڑھی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ نا، ذرا پورا اٹھاؤ نا بھائی، ذرا پورا اٹھاؤ نا۔ ہاں ادھورا کیوں اٹھاتے ہو؟ ادھورا کیوں اٹھاتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو پہچان دی، مردوں کی شان ہے یہ تو، بھائی مردوں کی شان ہے۔ بھائی وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، ان میں سے کسی کے چہرے پر داڑھی ہے؟ ارے ہے داڑھی؟ اور اللہ رب العزت نے مردوں کے چہرے پر داڑھی اگائی ہے، تو جن کے چہروں پر داڑھی نہیں وہ عورتیں ہیں، جن کے چہروں پر داڑھی ہے وہ مرد ہیں۔ اب جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہو یہاں بیٹھے ان کو کیا کہو؟ تو آگے میں نہیں کہتا، بھائی رکھیں گے نا انشاءاللہ، ارے سب رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ پیارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ نہیں ہو سکتا، آقا کے طریقے سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کے صدقے میں کھاتے ہو، آقا کو بھول جاتے ہو۔ تو اب سننا، دل کے کانوں سے سننا، وہ جب کہا کہ بلا کر لاؤ تو وہ آقا کو بلانے کے لیے گئے۔ ایک قاصد گیا بلا کر لا رہا، وہ قاصد تو آ گیا، وہ قاصد تو آ گیا۔ توجہ سے سننا، توجہ رکھنا، میرے آقا تشریف لا رہے، بالکل چلچلاتی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، ریتیلا میدان، ریتیلا میدان، صحرا، جنگل، کوئی اور چیز نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کچھ نہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، ریگستانی علاقہ ہے۔ آقا، میرے آقا جن کے صدقے میں زمین آسمان سب بنائے گئے، آقا تشریف لا رہے ہیں دھوپ میں۔ میرا رب کتنا مہربان، میرا رب کتنا مہربان کہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بادل کی چھتری لگا دیتا ہے۔ میرا اللہ میرا پروردگار آقا کے اوپر بادل کی چھتری لگا دیتا ہے۔ میرے آقا نیچے نیچے چلتے ہیں، اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اوپر سے بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ادھر جب آقا درخت کے پاس میں آتے ہیں، جب پورا میدان ریگستانی علاقہ، ایک ہی درخت وہاں پر، صرف ایک درخت، باقی کوئی اور سایہ دار جگہ نہیں۔ سب لوگ جتنے تھے سب نے سایہ تلاش کر لیا، چھاؤں میں سب بیٹھ گئے۔ اب میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچتی، میرے آقا دھوپ میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ میرے آقا دھوپ میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ درخت کی ایک ٹہنی اٹھتی ہے، درخت کی ایک ٹہنی ہٹتی ہے، ایک شاخ ہٹتی ہے، اور میرے آقا پر سایہ پگڑ ہو جاتی ہے، میرے آقا پر سایہ پگڑ ہو جاتی ہے۔ بہرحال سب کی دعوت ہوئی، بہترین کھانا کھایا، اور اس کے بعد پوچھا کہ ان کے سرپرست کون ہیں، ان کے ولی کون ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ چچا ابو طالب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو واپس پہنچا دو، اس لیے کہ آگے دشمن انتظار میں ہے،
آگے دشمن انتظار میں ہے، اگر یہ تشریف لے جائیں گے تو وہ انہیں نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ حضور کو وہاں سے واپس کر دیا گیا۔ لیکن اب مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، بس ایک بات عرض کروں گا، وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے، 1 بجنے والے ہیں بھائی، 1 بجنے والے ہیں، اب تو کافی ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلے موقع پر باقی اگلے موقع پر بات کریں گے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں بھائی، یہ تو سیرت کا عنوان ہے، اور سیرت کے عنوان پر کوئی بھی کتنی ہی لفظ کر لے، لیکن آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں نے جو کچھ کہا وہ کچھ بھی نہیں کہا، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہنے والے نے کہہ دیا وعدس خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ دیکھو میں ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو درخت تھا وہ قافلہ گیا، واقعہ پورا ہوا، وہ سب ہو گیا، اور ہمارے زمانے کے شیخ الاسلام جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں اپنے سفر نامے میں کہ میں وہاں تک گیا ہوں، اس درخت کے پاس جس درخت کے نیچے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، میں اس درخت کے پاس گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، لکھا ہے کہ وہاں اب بھی ایک چھوٹے کمرے کے نشانات اب بھی موجود ہیں، لگتا ہے کہ وہاں کوئی عبادت خانہ، کوئی کمرہ وغیرہ رہا، اور وہاں سب طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، اور پورے ریگستان میں بس ایک درخت سرسبز و شاداب ہرا بھرا کھڑا ہوا ہے، ایک درخت، بس ایک درخت ریگستان میں۔ آپ سوچو نا، ریگستان میں کوئی درخت اگا کرتا ہے؟ اگر اگ گیا تو باقی رہتا ہے وہاں کی جھلسا دینے والی ہوا، وہاں کے گرم ہوا کے جھونکے، وہاں کی ریگستانی مٹی، وہاں کی ریت، وہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ لیکن حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ وہ ریگستان میں، صحرا میں، بیابان میں وہ اکیلا درخت ویسا کا ویسا ہی جیسا اس وقت تھا، اب بھی ویسا ہی سرسبز و شاداب ہرا بھرا کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کو نسبت حاصل ہو گئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم بھی اگر سرسبز و شاداب رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی ہرے بھرے رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں خیر، رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کیسی ہی فتنوں کی ہوائیں، جھلسا دینے والی ہوائیں اور گرم ہوائیں اور ریگستانی علاقوں جیسے فتنے چلیں، امڑیں اور وہ آئیں، اور کتنا ہی ریگستان کا سا سما ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم سرسبز و شاداب اگر رہنا چاہتے ہیں تو تبھی رہ سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے والے بن جائیں گے، آقا کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بن جائیں گے، آقا کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جائیں گے۔ تو ارادہ کرو کہ ہم ہر ایک کام میں، کپڑا پہننے میں، کپڑا اتارنے میں، جوتے چپل پہننے اتارنے میں، مسجد میں داخل ہونے میں، مسجد سے نکلنے میں، بیت الخلا جانے میں، بیت الخلا سے باہر آنے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، نماز پڑھنے میں، نکاح کرنے میں، نماز جنازہ میں، تدفین میں، تکفین میں، ہر ایک چیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ کون اپنائے گا بتاؤ؟ تو کوئی بھی اپنی شادی میں اب ہاتھ اٹھا کر رکھو نا، ہاتھ اٹھا کر رکھو، اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں جاگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نل کھیڑا جو ہے وہ بہت جاگروک ہے۔ تو ارادہ کرو کہ کوئی بھی اپنے گھر کی شادی میں ڈی جے نہیں بجائے گا انشاءاللہ، نہیں بجائے گا انشاءاللہ، اور اپنے پڑوس والے کو
بھی سمجھائے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کی بدعات کو، خرافات کو نہیں اپنائے گا انشاءاللہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو سیکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کس سے سیکھے گا؟ وہ کس سے سیکھے گا؟ علماء سے۔ علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک بات اور کہہ دوں، ایسا لگ رہا ہے کہ تو جاگے ہیں بھائی، مردے ہوتے ہیں نا، مردے، ارے مردے دیکھیں نا، مردوں کو کفن دیتے ہیں بھائی، مردوں کو کفن دیتے ہیں کیسے کپڑے میں دیتے ہیں؟ ارے بھائی کیسے کپڑے میں دیتے ہیں؟ سفید کپڑے میں، نل کھڑا میں سفید کپڑوں میں دیتے ہیں نا بھائی، ہاں نل کھڑا میں سفید کپڑوں میں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں 80-90 سال کے، بھائی آپ نے دیکھا کسی کو رنگین کپڑوں میں کفن دیتے ہوئے؟ دیکھا رنگین کپڑوں میں؟ دیکھا نہیں سمجھے شاید وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ بھائی کسی پر ہنسنا نہیں ہے، من ذاتی کا ضروری کا، آج آپ کسی پر ہنسو گے کل وہ آپ پر ہنسا جائے گا۔ بھائی وہ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو ایک بات کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے، بزرگ کا اکرام جس نے کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا، جس نے بزرگ کا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ اس سے بڑوں کا اکرام کرنے والے، بزرگوں کا اکرام کرنے والے بنو۔ تو مردوں کو کفن کیسے کپڑوں میں دیتے ہیں؟ سفید کپڑوں میں۔ حالانکہ بڑی عجیب بات ہے، ایک حدیث ہے البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم، ایک ہی حدیث، اس میں فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑوں میں ہی مردوں کو کفن دو، سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑوں میں ہی مردوں کو کفن دو۔ تو مردوں کو کفن دینے میں تو سفید کپڑوں کا اتنا اہتمام، کبھی رنگین کپڑوں میں کفن دیتے دیکھا ہی نہیں۔ اور ہم زندگی میں لال پیلے کالے پتہ نہیں کیسے کیسے، ارے نہیں سفید کپڑے سلواؤ گے نا انشاءاللہ؟ کون سلوائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ شلوار کو سلوائیں گے نا انشاءاللہ، اور سلوا کے رکھ دیں گے، سلوا کر گودریج میں رکھ دیں گے، ارے پہنیں گے نا انشاءاللہ، ارے پہنیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو یہ پینٹ شرٹ پہننے والا جو ہے نا، ان پر مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ یہ جو پینٹ شرٹ والے ہوتے ہیں نا، ٹی شرٹ والے، وہ ٹی شرٹ پر لکھا ہوتا ہے اپنا ٹائم آئے گا، ہے نا لکھا ہوتا ہے، ٹی شرٹ دیکھی میں نے، اپنا ٹائم آئے گا۔ تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی تیرا ٹائم آئے گا تو تو چلا جائے گا، بھائی میرا ٹائم آئے گا تو میں چلا جاؤں گا، تیرا ٹائم آئے گا تو تو چلا جائے گا، اس کا ٹائم آئے گا جس نے لکھا ہے تو وہ چلا جائے گا، تو اس نے کیا لکھنے کا ہے؟ اپنا ٹائم آئے گا تو سوچ بھائی تیرا ٹائم آنے والا ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا، ہر ایک کا ٹائم آنا ہے نا۔ یہ پینٹ شرٹ والے نا، ٹی شرٹ والے، یہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں اونچی اونچی اور ماشاءاللہ کھاتے ہیں بریانی کو دبا دبا کر، گوشت کھانے ماشاءاللہ دبا دبا کر، تو کیا ہوتا ہے پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ اب پینٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ٹی شرٹ آتی ہے اوپر، آگے بولو، ٹی شرٹ آتی ہے اوپر، پینٹ جاتی ہے نیچے، انڈر ویئر کون سی کمپنی کا پہنا پتا چلتا ہے، ارے نہیں۔ اور بعض یہ تو میں آپ کو چونکہ رات کا بہت وقت ہو گیا نا، اس لیے جگہ کا رکھنا پڑتا ہے۔ آخر میں جو تقریر کرتا ہے نا اس کی 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو لوگوں کو جگہ کے رکھنا ہے اور دوسرے پوری بات سنانا ہے نا، 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو جگہ کے بھی رکھنا پڑ رہا ہے اور پورا سنانا بھی پڑ رہا ہے۔ دیکھو اب بات سمجھو کہ یہ جو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہو نا میرے بھائی اور نوجوان دوستوں، یہ جو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہو تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رکوع سجدے میں سطر نظر آ جاتا ہے، رکوع سجدے میں سطر نظر آ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، سطر نظر آ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سفید کپڑے سلواؤ اور شلوار کرتا سلواؤ اور شلوار کرتا پہننے کا اہتمام کرو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نورانیت ہی الگ ظاہر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی دعا کرنا ہے کیونکہ یہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اس میں بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے روزی اتاری جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔